السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام اور حالات زندگی سے بتانے لگی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ملک بہت جلد کمزور پڑ گیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کو آپ علیہ السلام نے بے حد مضبوط بنایا تھا۔ مگر آپ کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے اس ملک کا خیال نہ رکھا اور اب دوسرے ملک کے بادشاہ ان پر حملہ بھی کرنے لگے تھے۔ اب یہودیوں میں اتفاق بھی نہ رہا تھا۔ ان یہودیوں کا ایک خاندان دمشق کے جنوب میں واقع ایک شہر بعلبک میں جا بسا۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے اپنا دین اور اس کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے۔ اس شہر میں سب سے مشہور بت کا نام بعل تھا۔ ان لوگوں نے اس کا بہت بڑا مندر بنایا ہوا تھا۔ وہاں جا کے اس کے آگے یہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ ایک بت کو جو پتھر سے بنا تھا، جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے اس بگڑی قوم کو ہدایت پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے شرک کا عقیدہ رکھنے والوں کے اس ماحول میں پرورش پائی تھی، مگر آپ کا ایمان اپنی قوم کے مقابلے میں اللہ پر بہت مضبوط تھا، اس لیے آپ کو اپنی قوم کی بت پرستی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ شیطان نے کیسے ان کو گمراہ کر دیا ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، حکم دیا کہ اس قوم کو ایمان اور توحید کی طرف بلاؤ، تو آپ پوری ہمت کے ساتھ انہیں ایمان کی دعوت دینے میں لگ گئے۔ آپ نے لوگوں کو بڑے صبر، برداشت اور وقار کے ساتھ ایمان کی دعوت دی۔ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دینے ان کے مندر بھی چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتے، لیکن یہ قوم آپ کی ہر بات سن کر ہنستی اور مذاق اڑاتی تھی۔ قوم کے اس رویے سے آپ بہت مایوس ہوئے اور آپ نے ان کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے، اپنی ضد پر اور اپنے غرور میں اڑے رہے۔ آپ نے پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری قوم تو بعل یعنی بت سے چمٹ ہی گئی ہے، یہ تو اس کی عبادت چھوڑنے پر کسی طرح بھی تیار نہیں، اس نے تیری عبادت کرنے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ تو نے انہیں اتنا خوبصورت پیدا کیا، انہیں کتنی نعمتیں دی جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ، تو اس نافرمان قوم سے اپنی نعمتیں روک۔ اللہ نے یہ دعا سن لی اور آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بتائیں ان پر کس قسم کا عذاب بھیجوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، ان پر سے بارش کو روک لے۔ چنانچہ 3 سال تک ان پر سے بارش روک لی گئی۔ زمینیں خشک ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، ہر طرف قحط، بھوک اور جانور مرنے لگے، درخت سوکھ گئے۔ اسی دوران حضرت الیاس علیہ السلام کسی جگہ چھپ گئے تھے۔ اللہ آپ کو وہیں رزق پہنچاتا رہا۔ اب اس کا یہ اثر ہوا کہ قوم نے بجائے توبہ کرنے کے الٹا آپ کو اس لیے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ آپ سے اس قحط کا انتقام لیا جائے۔ چنانچہ جب بھی انہیں کسی گھر سے روٹی پکنے کی خوشبو آتی تو یہ گمان کرتے کہ شاید الیاس یہاں چھپے ہیں، اندر گھس جاتے، لیکن جب تلاشی لینے کے بعد آپ انہیں گھر سے نہ ملتے تو گھر والوں کو بہت مارتے پیٹتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ یہ جگہ دمشق کے اسی پہاڑی علاقے میں ہے۔ حضرت الیاس اس تمام عرصہ میں قوم سے چھپے رہے۔ ایک دفعہ آپ قوم کے سامنے آئے اور انہیں کہا، اے میری قوم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم ان بتوں کو پوجا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر دے، تاکہ وہ تم پر سے قحط کو ختم کر دے اور تم پر بارشیں برسائے۔ سب نے آپ کی بات پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس پر آپ نے اللہ سے دعا مانگی، جو اللہ نے قبول کی اور ان پر موسلادھار بارش برسنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین تر ہو گئی، پھول کھل اٹھے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، کھیتی اگنے لگی، جانور چرنے لگے۔ لیکن افسوس کہ قوم اپنا وعدہ بہت جلد بھول گئی اور دوبارہ بت پرستی کی گمراہی میں جا پڑی۔ اس بات سے آپ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان نافرمانوں سے مجھے اپنے پاس اٹھا لے اور مجھے ان کافروں سے نجات دے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرما لی اور آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا۔